نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 5 اور 6 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقین رکھو اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، هو الذی یصورکم وہ اللہ، وہ ذات، یصورکم فی الارحام کیف یشاء جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، الحکیم اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کوئی چیز بھی چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین و آسمان میں کسی چیز کے چھپنے کا تصور و خیال وہ تو بعد میں ہے۔ هو الذی یصورکم وہ اللہ ہے، یصورکم جو تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے، فی الارحام رحم کی جمع ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسے چاہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اور الحکیم اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ زمین و نہ صرف زمین و آسمان بلکہ ماں کے مادر رحم کے اندر، ماں کے پیٹ میں بھی کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپی ہوئی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے، کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے، کہ کبھی دو آدمی بلکہ دو بھائی وہ بھی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، تو یہ اسے یعنی تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ سب خدائے واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں ساتھ یہ بھی فرمایا لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آیت کریمہ وفد نجران کے، وہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، ان کا عقیدہ الوہیت مسیح اور ان کی جو دلیل تھی کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یعنی ان کے الوہیت مسیح کے عقیدے کی تردید کر رہی ہے کہ بن باپ کے پیدا ہونا کیسے الہ بننے کی، رب ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کی صورت گری ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے فرمائی ہے۔ اگرچہ باپ کے بغیر پیدا ہوئیں لیکن ماں کے پیٹ میں ان کو شکل و صورت جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو وفد نجران کا ذکر آیا تھا پہلے بھی، یمن کے حدود سے یہ لوگ آئے تھے، اور یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے، یعنی جب شروع میں، اور اس کا جو دارالحکومت تھا وہ نجران تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا، 1,20,000 جنگی جوان تھے، اور یہ سب عیسائی تھے۔ ان کا جو وفد آئے تھا، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، الوہیت مسیح کے قائل تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر فرما دیا کہ وہ ہیں جس سے کائنات میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ماں کے پیٹوں میں وہی تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے، لا الہ الا ہو اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز اس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔